الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک دفعہ پھر ہم اصلاح ٹی وی چینل یوٹیوب پر حاضر ہیں۔ آج ہم طہارت کے بارے چند باتیں حاصل کریں گے کہ نماز کے لیے طہارت ایسی ضروری چیز ہے کہ طہارت کے بغیر نماز نہیں ہوتی، بلکہ یہاں تک ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کر طہارت کے بغیر نماز پڑھی تو اس پر علماء کرام جو ہیں ہمارے وہ کفر لکھتے ہیں، یعنی کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ اور وہ بھی کیوں نہ کہ بے وضو یا بے غسل نماز پڑھنے والے ہمارے اس نے دین کی توہین کی، دین کی بے ادبی کی، اس نے عبادت کے ساتھ معاذ اللہ مذاق کیا ہے، تو اس وجہ سے علماء کرام اس پر اتنا بڑا گناہ لکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی طہارت ہے، یعنی کہ جو شخص جنت حاصل کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نماز پڑھے، اور جو شخص نماز پڑھنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ طہارت حاصل کرے۔ امام احمد نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں سورہ روم پڑھتے تھے اور متشابہ لگا۔ بعد نماز ارشاد فرمایا، کیا حال ہے ان لوگوں کا جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور اچھی طرح طہارت نہیں کرتے، انہی کی وجہ سے امام کو قرات میں شبہ ہوتا ہے۔ اتنا یعنی کہ اس کا نحوست ہے کہ جو کامل طہارت نہیں کرتا، تو اس کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام کو شبہ ہوتا ہے۔ تو جو طہارت جان بوجھ کر چھوڑ کر طہارت کے بغیر نماز پڑھتا ہے تو اس کا کیا عالم ہوگا۔ اور ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طہارت نصف ایمان ہے، یعنی کہ طہارت ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم طہارت اچھی طرح کریں اور نماز کے لیے ایک اہتمام کے ساتھ جائیں کہ ہم طہارت کر کے نماز کے لیے گھر سے جائیں اور پنجگانہ نماز ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھی طہارت کا علم عطا فرمائے اور اچھی طہارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ جزاک اللہ خیر۔